اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے جو فیصلہ کر لیا ڈر. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں, کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے, وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کا بندہ ہے, خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے, توبہ کرتا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. لیکن حدیث ہوئی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا, یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال, پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار, اذنبت فاغفر, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف. فقال ربہ, تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به, میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے, تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر, اس کے اس علم کی بنیاد پر, اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم مکث ماشاء اللہ, پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا, پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر, پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ, اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ, میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے, ایمان باللہ اس کے اندر ہے, تبھی تو پکار رہا ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا, سزا بھی دے سکتا. تو فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف کر. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا, پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر, اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا, فاغفر لی, مجھے بخش دے. فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ, میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے. اس کے اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر. ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے, تو بہت ہیں حدیثیں, میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے. ہمارے پاس واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے, برائیوں سے روکتے رہے, نہیں رکتا, تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے, اس کا اندازہ کیجیے سر. تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں, کتنا بڑا جرم ہے, اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال, کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان, کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے. وان اللہ تعالیٰ قال, اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منزل الذی یتعالی علیہ, یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا, جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. منزل الذی, کون ہے وہ شخص, الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان, کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان, اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ, اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جو توبہ کی دعوت دیتا ہوں, توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں, توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں, یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے راوی, حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا, تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر, اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے فکانما قتل الناس جميعا, اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل, اس نے 99 قتل کیا. فہل لہ من توبۃ, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فسأل عن اعلم اہل الارض, تو اس نے پھر سوال کیا, لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. فدل علی راہب, تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے, وہ بہت نیک ہے, بڑا عالم ہے. فاتاہ, وہ اس کے پاس آیا. فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ, انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیے, اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال اللہ, انہوں نے کہا نہیں. فقتلہ, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل به 100, اپنی سینچری مکمل کر لی, مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی, اس کو بھی قتل کیا, 100 پورے کر لیے. ثم سأل عن عالم اہل الارض, پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان کو. فدل علی رجل عالم, پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس, تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں, قتل کر چکا ہوں. فهل له من توبہ, میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال نعم, کیوں نہیں, 100 قتل کیے تب بھی کیا.
توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال دو۔ ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہونا۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ بولیں گے آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں سب کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم یہ سلطنت خدا داد پاک، اور اللہ ہے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری آ گیا جب وقت پر۔ میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب تھے، وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جائے۔ ہوش میں دنیا پرستی، جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکے، انہیں توبہ نہیں کی، تباہی اور بربادی ہوئی۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں۔ ان کی نگاہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیل دیں۔ وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمی صلاحیت بھی حاصل ہے۔ اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلم۔ کیسے یہ برداشت کر سکتے؟ یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر تیشہ رکھا جائے۔ یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے۔ توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے، اور اس اسلام میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا۔ جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جانا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہو، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی، مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ایک دوسرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے، اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا ہے، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ، تو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت
انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے، اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں۔ زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کچھ ترتیب میں فرق۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ، نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کریں۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں، یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ محمد جو جس درجے میں متبع رسول ہے، اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا محمد۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے، اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے تھے۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا۔
تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں. ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. نمبر دو اکھڑ تھے، جو مزاج عرب کا ہے اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج. قومن لدہ قرآن مجید نے کہا جھگڑالو کو، بڑی اکھڑ قوم. لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے. بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا. لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ. سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت. ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں. کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی. می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہے. لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی. حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی نا. لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن جاتا. از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے. از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ. پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے. فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے. آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے. کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخصیت. تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت کرو. رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں. حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا. اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے. تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا. اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت کی، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع. ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھا، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے، جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں
غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر، نور چشم، محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ، کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر۔ لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا گیا۔ لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوہر تھے؟ آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے، محمد سب سالار کی حیثیت سے بھی ہے، محمد قاضی القضات بھی ہے، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہے، جمعے کے خطیب بھی ہے، مدرس قرآن بھی ہے، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے تو اور رہنا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے۔ یہ جامعیت ہے، جامعیت کبریٰ۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتا، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف، یہ قیلولے کا وقت ہوتا۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی، حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی۔ حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت رو۔ لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی، میں قیمت دوں۔ اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ، جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے، نعمتیں ہیں، رد کر دے ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لیں، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، سراج منیرہ، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء کی۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہے۔ ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ
سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق، یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا سوچئے، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقطے کو ذہن نشین کرنا۔ آیت الکرسی ایک لمبی آیت، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت، اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان طاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے،
لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سکھ، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہو، دکھ سے ہو۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہے، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی،
جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی میں. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہی علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، ارضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل ہے. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تھا. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے،
لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہے، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن نے فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دے، وہ راضی برضائے رب ہو جائے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات مل گئی۔ برو کشید سے پیچا کہ ہست بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہست بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، بولے یبلی المومنین منہ بلان حسنا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت